کہ عام لوگوں سے بات کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی ایک ہفتے تک طائف کی سرزمین پر رہے، گھر گھر جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، ایک آدمی بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے میرے بھائیوں ہم تک، بڑی قربانیاں دی ہیں نبی نے، بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے۔ آج ہم لوگ جو بڑے آرام سے مسجد میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ اکبر کی صدا بلند کر لیتے ہیں، بڑی تکلیفیں سہی ہے نبی نے، شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ طائف کی سرزمین پر ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے کو تیار نہیں ہے۔ ایک ہفتے تک اللہ کے نبی محنت کرتے رہے، ایک ہفتے کی تبلیغ کا رزلٹ کیا ہے؟ زیرو ہے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے پیارے نبی مایوس ہو کر کے طائف سے واپس آنے لگے۔ طائف کے ان گنڈوں نے، طائف کے ان بدماشوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی واپس جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے انتہائی کرمنل لوگوں کو اور انتہائی گھٹیا لوگوں کو یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائیں۔ اب اللہ کے نبی طائف کی سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ وہ نبی جو رحمت کائنات بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو امام الانبیاء بن کر کے آئے تھے، وہ نبی جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، آج طائف کی گلیوں اور طائف کی سڑکوں پر ان کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی جان بچا کر کے بڑی مشکل سے طائف سے نکلتے ہیں اور طائف سے 3 کلومیٹر دور ایک باغ میں جا کر کے آپ پناہ لیتے ہیں، ایک پیڑ کے نیچے جا کر کے، کھجور کے پیڑ کے نیچے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں، اے اللہ الا من تترکنی، اے اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا، اے اللہ تو نے مجھے کس کے لوگوں کے حوالے کر دیا، الا بعیدی یتجہمونی، اے اللہ یہ تو اتنے بے وفا لوگ ہیں، اتنے جفاکار لوگ ہیں، یہ تو میری قدر بھی نہیں کرتے، یہ تو میرا مقام بھی نہیں سمجھتے ہیں، مگر اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، اگر تو مجھ سے خوش ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اے اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری تکلیف میں برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ نبی نے اسلام کی دعوت کے لیے پتھر کھائے ہیں میرے بھائی، نبی نے کبھی یہ نہیں سوچا انجام کیا ہوگا، نبی نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کا جو ذمہ لیا تھا وہ کرتے رہے میرے بھائی، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے آپ اپنی جان دے دیں، ان کی محبت میں آپ اپنی جان دے دیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اتنی طلب تھی، اتنی لگن تھی اللہ کے نبی کے دل میں میرے بھائی، وہ لگن آج ہمارے اندر کیوں نہیں ہے میرے بھائی؟ میرے نوجوان ساتھیوں آپ سے پوچھتا ہوں، اپنی نوجوان بہنوں سے پوچھتا ہوں، کبھی غور کرو اور بتاؤ کہ آپ کی جوانی اللہ کی عبادت میں کتنی گزر رہی ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ اپنے کچھ بندوں کو اپنا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں وہ بندہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھو، عبداللہ بن عمر مسجد میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، رات میں انہوں نے خواب دیکھا، 2 فرشتے ان کے پاس آئے اور ایک جگہ ان کو لے کر کے گئے، انہوں نے جھانک کر کے دیکھا تو اندر آگ جل رہی تھی، وہ ڈر گئے، فرشتوں نے کہا کہ تم اس کے اندر نہیں جاؤ گے۔ اس کے بعد ان کی نیند کھل گئی، ان کو یہ خواب دیکھنے کے بعد ڈر محسوس ہوا، ان کو لگا کہ یار یہ خواب کیسا تھا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سوال نہ کر کے اپنی بہن حضرت حفصہ سے کہا کہ ذرا تو یہ سوال اللہ کے نبی سے کر لے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، اے اللہ کے نبی میرے بھائی نے ایسا خواب دیکھا ہے، 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو لے کے جاتے ہیں اور ایک جگہ جا کر کے وہ دیکھتا ہے وہاں پہ آگ جل رہی ہے، میرا بھائی ڈر جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں تو اس کے اندر نہیں جائے گا۔ اے اللہ کے نبی اس خواب کی تعبیر کیا ہے، اس خواب کا مطلب کیا ہے؟ میرے نوجوانوں غور کرنا، میرے نوجوانوں غور کرنا،
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے حفصہ نعم الرجل عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے، وہ رات میں قیام اللیل نہیں کرتا ہے، وہ رات میں اللہ کے سامنے گریہ زاری نہیں کرتا ہے، وہ رات میں تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ اگر عبداللہ تہجد پڑھنا شروع کر دے تو بہت اچھا انسان ہے۔ حضرت حفصہ نے آ کر کے اپنے بھائی کو یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی نے ایسا ایسا کہا ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، جب نبی کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور عبداللہ بن عمر کے کانوں تک پہنچا کہ نبی نے میرے بارے میں ایسا کہا ہے کہ عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، بس ایک بات کی کمی ہے، وہ تہجد نہیں پڑھتا ہے۔ فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، اس دن کے بعد سے عبداللہ بن عمر بغیر تہجد پڑھے رات میں نہیں سوتے تھے۔ ہماری راتیں کہاں گزر رہی ہیں؟ 5G انٹرنیٹ میں گزر رہی ہیں۔ 5G آ گیا ہے ماشاءاللہ، اب تو ہواؤں سے بات ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی۔ 5G انٹرنیٹ کے سائے میں ہماری راتیں گزر رہی ہیں۔ تہجد کون پڑھتا ہے صاحب؟ یہاں تو 5 ٹائم کی نماز بھی مشکل ہے۔ بنارس میں اس وقت ساڑی کا کاروبار بڑی مندی کا شکار ہے، آپ جانتے ہوں گے، معلوم ہوگا آپ کو، بنارس میں انصاری لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں کے انصاری سب ساڑی کے ہی کاروبار میں جڑے ہیں زیادہ تر۔ بڑی مندی کا کاروبار وہاں چل رہا ہے اس وقت، بڑی مندی کا شکار ہے۔ ابھی میری ایک تقریر ہوئی تھی بنارس میں بجرڈیا میں نے اس تقریر میں یہ بات کہی تھی۔ میرے بھائیوں، نوجوانوں، نماز کی پابندی کرو، نماز کا روزی روٹی سے بھی بڑا تعلق ہے۔ قرآن میں آپ غور کیجئے گا، جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں آگے روزی روٹی کا بھی ذکر ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ کے نیک بندے نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جہاں بھی نماز کا ذکر ہے وہاں پہ آگے پیچھے روزی روٹی کا ضرور ذکر ہے۔ قرآن کریم کی سورہ سجدہ کی وہ آیت دیکھیے جو ہم فجر کی نماز میں جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے نیک بندے راتوں میں اپنے بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید لگائے رہتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، وہ نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اور آگے بڑھیے، فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ دو لوگ بھی آپس میں جو محبت کرتے ہوں اللہ کے لیے۔ آپ کسی عالم سے محبت کرتے ہیں، کسی نیک انسان سے محبت کرتے ہیں، کسی کی دینی خدمات کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، کسی کی اچھی تقریر کی وجہ سے اسے محبت کرتے ہیں، اس سے کوئی آپ کا ذاتی فائدہ نہیں ہے، کوئی روپیے پیسے کا لین دین نہیں ہے، کوئی دنیاوی مفاد نہیں جڑا ہے، آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے دو لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، ایسے دو لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو۔ مسجد بن رہی ہے یہاں پہ، مگر مسجد جب بنتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سماج میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار ہم نے چندہ دے دیا کام ختم۔ معاف کرنا، اگر مسجد بن رہی ہے اس میں صرف چندہ دے دینا کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بدن کے پسینے کی ایک بوند بھی اس مسجد کی عمارت میں شامل ہے تو جب تک وہ مسجد موجود ہے اس کا اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی جب مسجد تعمیر کر رہے تھے اپنے کندھے پر آپ بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی بھی مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کو بنانا اور مسجد کی تعمیر کرنا کوئی آسان اور کوئی معمولی کام نہیں ہے میرے بھائیو۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
اللہ فرماتا ہے مسجد کی تعمیر تو وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ, اور جو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے پکے بندے, اللہ کے مومن بندے وہ مسجد کی تعمیر کرتے ہیں. میرے بھائیو, مسجد بنائیے اور مسجد کو شاندار طریقے سے بنائیے اور اس میں حصہ لیجئے, اس لیے کہ مسجد سے اگر آپ کا دل لگا ہے. کبھی کبھی مسجدوں میں, آپ کے محلے کی, آپ کی گاؤں کی مسجد ہے, آپ اس انتظار میں نہ رہیے مؤذن صاحب آ کے جھاڑو لگائیں گے. آپ بھی جا کے کبھی جھاڑو لگا دیجئے, کبھی مسجد کی خدمت میں آپ حصہ لے لیجئے. آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے, مسجد کی صفائی کر کے آپ کا مقام اور بڑا ہو جائے گا. میرے پیارے ساتھیوں, قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ وہ انسان بھی پائے گا جس کا دل مسجد میں لگا ہو, جس کو نماز کی چنتا ہو, جس کو نماز کی فکر ہو, جو ایک نماز پڑھ کے آتا ہو تو اگلی نماز کی اس کو فکر ہو. وہ انسان بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا. اور آگے بڑھیے, فرمایا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اللہ. قیامت کے دن وہ انسان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت, کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹکرا دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. آج تو دعوت مانگی جاتی ہے, آج تو گناہ کا موقع تلاش کیا جاتا ہے. آج تو ہمارے نوجوان گناہ کا موقع تلاش کرتے ہیں. فیس بک پر بڑے اچھے اچھے دیندار لوگ لڑکیوں کے چیٹنگ باکس میں جا کے السلام علیکم کیسی ہیں آپ, ان کی خیریت پوچھتے رہتے ہیں. آج تو گناہ کا موقع تلاش کیا جاتا ہے. اللہ کا نیک بندہ وہ ہے, اللہ کا متقی بندہ وہ ہے جس کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا, جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ ٹھکرا دے اور کہہ دے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور ہمارے سامنے ایک ایگزامپل موجود ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے, اتنے خوبصورت تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قد اوتی شطر الحسن, کہ سارے انسانوں کی خوبصورتی کو اگر 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے تو آدھی خوبصورتی حضرت یوسف کو ملی تھی, اتنے خوبصورت تھے. اور جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی تھی. اور کیسے ڈورے ڈالے تھے, کیسے پھنسانے کی کوشش کی تھی, اللہ نے پورا نقشہ کھینچا ہے قرآن کے 13ویں پارے میں سورہ یوسف کے اندر. فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت حيث لك قال معاذ اللہ. یاد کرو میرے بندے یوسف کو, جس عورت کے گھر میں یوسف رہتے تھے اسی عورت نے ان کے اوپر ڈورے ڈالے تھے اور اس نے سارے دروازے بند کر لیے تھے اور کہا تھا اے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ, اے یوسف میرے پاس آ جاؤ. اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا, قال معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, انہو ربی احسن مسوایا, اللہ نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا بڑا پاپ کروں. انہو لا یفلح الظالمون, اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا, اتنا بڑا انیائے میں نہیں کر سکتا. اللہ کا ڈر اگر دل میں ہو میرے بھائیو تو گناہ کا اتنا خوبصورت موقع ملنے کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکتا ہے. اور بعد میں وہ دور بھی آیا جب یوسف علیہ السلام کی ابھی تو ایک عورت کا معاملہ چل رہا تھا, اب مصر کی بہت ساری عورتوں نے جب ان کو دیکھ لیا اور اپنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا تو سب ان کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کرنے لگی. اور باقاعدہ عزیز مصر کی بیوی نے دھمکی دے دی کہ اگر یوسف نے میری بات نہیں مانی تو اب میں اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی, قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ جس گناہ کی دعوت مجھے یہ عورتیں دے رہی ہیں اس گناہ سے بہتر یہ ہے اے اللہ تو مجھے جیل میں ڈال دے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین. اے اللہ اگر تو نے ان کی چال کو ناکام نہ کیا, اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا, میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کسی لڑکی کا بہت خوبصورت ہونا, کسی لڑکے کا بہت ہینڈسم ہونا یہ بھی کبھی کبھی آزمائش کا سبب بن جاتا ہے. بعض لڑکیاں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں
تو پھر ان کے چکر بہت چلتے ہیں. معاف کیجیے گا, یہ سماج کی کڑوی سچائی بتا رہا ہوں. بعض لڑکے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ صاحب میں بڑا خوبصورت ہوں, میرے اوپر تو لڑکیاں مرتی ہیں, تو پھر وہ اپنی خوبصورتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے تو اس خوبصورتی کو اللہ کی نعمت سمجھیے اور اس کا غلط استعمال مت کیجیے, ورنہ پچھتانا پڑے گا. اور یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ دنیا کی خوبصورتی چند دنوں تک ہے, ایک دن سب کو مرنا ہے اور مٹی میں مل جانا ہے اور قبر میں جانا ہے, اور وہاں کوئی خوبصورتی باقی نہ رہے گی. آپ کا عمل اگر خوبصورت ہے, آپ کا ایمان اگر صحیح ہے, تب آپ کی خوبصورتی باقی رہے گی, ورنہ قبر کی مٹی میں ہم سب کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور قیامت کے دن اللہ کی عرش کا سایہ وہ انسان بھی پائے گا جو صدقہ کرے اور چھپا کر کے صدقہ کرے. آج کل تو صدقہ کی بھی پبلسٹی کی جاتی ہے. چندہ دیتے ہیں حاجی صاحب, تو جب تک مائک میں اعلان نہ ہو جائے حاجی صاحب نے 1 لاکھ دیا, تب تک حاجی صاحب کی روح کو سکون نہیں ملتا. چندہ دینے کے بعد جب تک انسان کو اس کی پبلسٹی اور اعلان نہ ہو اور یوٹیوب پر ویڈیو نہ آ جائے, فیس بک پر ویڈیو نہ آ جائے, تب تک انسان کو چین نہیں ملتا. میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ چندہ دے, صدقہ دے, دان دے, اور اتنا چھپا کر کے دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. تو چھپا کر کے صدقہ کرنا زیادہ افضل ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں کہتا ہے کہ میرے نیک بندے جب غریبوں کو, مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم تمہیں اللہ کے ڈر سے کھانا کھلا رہے ہیں, ہم قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں, ہم اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں, ہمیں تم سے کوئی بدلہ, کوئی شکریہ نہیں چاہیے. تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے, بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور آخری حدیث میں جو آخری لفظ موجود ہے کہ قیامت کے دن جن 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا, اس میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا, فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. پبلک کے سامنے کوئی رونے لگے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے, لیکن تنہائی میں, اکیلے میں, جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو, وہاں پر انسان کی آنکھوں سے آنسو آ جائے, اللہ کو یاد کر کے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کے انسان رونے لگے, تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دنوں اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. تو میرے نوجوانوں, آج ہماری زندگیاں بڑی بے حساب گزر رہی ہیں. زندگی کا کوئی مقصد نہیں, کوئی موٹو نہیں, زندگی کا کوئی ٹارگٹ نہیں. پیسہ کمانا ہے, مکان بنانا ہے, ترقی کرنا ہے, بس. اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے میرے بھائی. یہاں تو 40 سال رہنا ہے, 50 سال رہنا ہے, یہ بھی نہیں پتا کہ جوانی کے بعد بڑھاپا ملے گا کہ نہیں ملے گا. مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بنارس میں میرے کئی جاننے والے ہیں, اچانک ان کو کینسر کی بیماری ہو گئی, اور اب تو سردی زکام کی طرح کینسر کی بیماری پھیل رہی ہے. شاید آپ کے دیہات میں کم ہو, شہروں کا بہت برا حال ہے. کینسر ہاسپٹل میں آپ جائیے تو آپ کو پتہ چلے گا بیماریاں, کون سا وائرس آ جائے. ابھی ہمارے ملک میں اتنا خطرناک وائرس آیا, کورونا وائرس, اور اس کی جو ویکسین لگی ہے, اب ویکسین کے بارے میں خبریں آ رہی کہ ویکسین کے اندر کچھ ایسی چیزیں پائی جا رہی کہ اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ رہا ہے. اللہ عالم, یہ حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, زندگی محدود ہے, زندگی لمیٹیڈ ہے, زندگی سیمت ہے, اور نہیں معلوم کہ زندگی کہاں ختم ہو جائے گی. جب تک زندہ ہیں اللہ کو راضی کر لو, آخرت کی تیاری کر لو. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. اللہ کہتا ہے تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. ہمارے نوجوانوں میں ایک مسئلہ اور پیدا ہو رہا ہے, بے حیائی بڑھ رہی ہے. چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں, بے حیائی بہت بڑھ رہی ہے. جو چیزیں کل تک عیب مانی جاتی تھی آج کھلے عام ہو رہی ہے. باقاعدہ لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ بائک پر چپک کر کے سٹ کر کے گھوم رہی ہے گاؤں دیہات میں. جن شہروں میں, جن علاقوں میں ان چیزوں کو عیب مانا جاتا تھا, اب کوئی عیب نہیں مانا جا رہا ہے. یہ بے حیائی جو سماج میں پھیل رہی ہے میرے بھائیوں,
اللہ کے نبی نے فرمایا الحیا والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان کا بڑا گہرا رشتہ ہے، جب حیا نکلے گی تو ایمان نکلے گا، ایمان نکلے گا تو حیا نکلے گی۔ اپنے بچوں کو حیادار بناؤ، میری ماؤں اپنے کپڑے ایسے پہنو، اپنا لائف اسٹائل ایسا رکھو کہ تمہاری بچیاں تم سے حیا سیکھیں۔ جب ماں بے حیا ہوگی، جب ماں جیسے تیسے کپڑے پہنے گی، ماں جیسے تیسے گھر میں رہے گی تو بیٹی اس سے وہی سیکھے گی۔ اسلام تو وہ پاکیزہ مذہب ہے میرے بھائیوں جو ایک عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اے مسلمان عورتوں تمہارا دوپٹہ تمہارے سینے پر ہونا چاہیے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور جب تم زمین پہ چلو تو اپنے پیر کو زمین پہ زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، تمہارے پائل کی جھنکار بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ جو اسلام عورت کے پائل کی جھنکار کو غیر مردوں تک جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ اسلام لپسٹک لگا کر کے، سج کر کے، سنور کر کے، خوشبو میں بس کر کے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، کسی پروگرام میں، کسی شادی میں، کسی فنکشن میں جانے کی اجازت کیسے دے دے گا؟ کیا شادی کے موقع پر بے پردگی جائز ہو جاتی ہے؟ کیا کسی کے گھر میں شادی ہو تو عورتیں جیسے جس کے سامنے چاہے اس کے سامنے چلی جائیں، یہ جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، بے پردگی ہر دن حرام ہے اور ہر وقت حرام ہے، اور شادی کے موقع پر بھی حرام ہے۔ ہمارے یہاں شادی میں کھلا لائسنس دے دیا جاتا ہے، اور شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، ہلدی والے دن ساری لڑکیاں پیلا کپڑا پہنیں گی۔ بنارس کے قریب میں 100 کلومیٹر دور ایک جگہ مئو ہے، مئو کا ایک ویڈیو بڑا وائرل ہوا، ایک اچھے خاصے دیندار گھر میں باقاعدہ ہلدی کی رسم منائی جا رہی ہے، اور بہن کے سسرال میں جو کپڑے وغیرہ جا رہے ہیں، بھائی لوگ وہ سامان لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے سر کے اوپر جو ہے باقاعدہ کپڑے سے سایہ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب بالی ووڈ کے فلموں اور جو ہے پاکستانی سیریلوں سے متاثر ہو کر کے یہ رسم و رواج آج ہمارے سماج میں بھی رائج ہو رہے ہیں۔ لڑکیوں کے دوپٹے پر باقاعدہ لکھا جاتا فلانے کی دلہن، اور باقاعدہ جو ہے وہ نکاح نامہ پر سگنیچر کے ٹائم باقاعدہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے، اور کیمرہ مین لڑکیوں کے بیچ میں، عورتوں کے بیچ میں، آپ کے گھر کی عزت کے بیچ میں آ کے ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ یہ بے حیائی اور یہ بے غیرتی آج ہمارے شادی بیاہ کو برباد کر رہی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ ہمارے پاس فون آتا ہے، مولانا 1 مہینہ شادی کا ہوا اور بیوی ساتھ میں رہنا نہیں چاہتی ہے، خلا مانگ رہی ہے، طلاق مانگ رہی ہے، کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے، رشتے برباد ہو رہے ہیں، رشتوں کی مریادہ ختم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ جب آپ نے شادی سنت کے خلاف کی ہے، شادی کا طریقہ ہی پورا سنت کے خلاف ہے، جو شادی اسلام کی اور شریعت کے خلاف ہو رہی ہے، تو شادی میں برکت کہاں سے آئے گی اور رشتے میں برکت کہاں سے آئے گی میرے بھائی؟ ہمارے نوجوانوں میں ایک مسئلہ اور پیدا ہو رہا ہے، وقت کی بربادی۔ دنیا کی قومیں ترقی کر رہی ہیں اپنے ٹائم کا صحیح استعمال کر کے، اور ہمارا نوجوان اپنے ٹائم کو برباد کر کے اپنے آپ کو بھی برباد کر رہا ہے، اپنی قوم کو بھی برباد کر رہا ہے۔ اس کے پاس اتنا ٹائم ہے، یہ کئی گھنٹے بیٹھ کر کے موبائل پر گیم کھیلتا رہتا ہے، فیس بک کی ریلز دیکھتا رہتا ہے، یوٹیوب کے شارٹس دیکھتا رہتا ہے۔ اپنے ٹائم کی ویلیو کو سمجھو میرے بھائیوں، ٹائم دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی ہے، والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد ٹائم اور وقت ہے۔ ٹائم اتنی قیمتی چیز ہے، اگر آپ کی زندگی سے 1 منٹ بھی برباد ہوا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ٹائم کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی آپ نے تعلیم دی ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اپنے وقت کو غنیمت سمجھو، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ آج اگر آپ کے پاس 1 منٹ کا بھی وقت ہے اس کا صحیح استعمال کیجیے۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر نشے کا رجحان بھی بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ شراب کی دکانوں پہ آپ جا کے دیکھیں، بہت بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان بھی آپ کو مل جائیں گے۔ پہلے بعض نوجوان شوق میں اور جو ہے اسٹیٹس کے طور پہ شراب کا نشہ کرتے ہیں، پھر عادت پڑ جاتی ہے تو شراب پینے لگتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بہار کی اور جھارکھنڈ کی سرکاروں کا کام نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے کہ شراب
شراب بندی کر دی جائے اور شراب کو حرام کر دیا جائے. مسلمان تو 1400 سال سے شراب بندی کا قائل ہے اور شراب کی حرمت کا قائل ہے. جب شراب حرام ہوئی, حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ گھر میں جو شراب ہے اس کو لے جا کے گلی میں بہا دو. حضرت انس کہتے ہیں جب میں اپنے گھر کی شراب کے برتن کو لے جا کے گلی میں جا کے بہانے لگا تو میں نے دیکھا فجرت فی سکک المدینہ, مدینہ کی گلیوں میں شراب کی نہریں بہہ گئی. شراب پیتے تھے صحابہ کرام شراب حرام ہونے کے پہلے, مگر جب ایک آیت قرآن کی اتری کہ یہ شراب حرام ہے, گندا کام ہے, شیطان کا کام ہے, سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی. صحابہ نے اپنے شراب کے برتن توڑ دیے اور شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہا دیا. میرے پیارے ساتھیوں, شراب ام الخبائث ہے, شراب برائیوں کی جڑ ہے. جب ایک انسان شراب پیے گا, نشہ کرے گا, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, وہ زنا بھی کر سکتا ہے, وہ اپنے ماں بہن اور بیٹی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا ہے, وہ کسی محرم رشتہ دار کے ساتھ بھی غلط کام کر سکتا ہے. تو شراب کی یہ لعنت آج ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے. اس لعنت سے بھی اپنے آپ کو, ہمیں اور آپ کو بچانا چاہیے. ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایک مسئلہ اور ہے, یہ علماء سے دور ہو رہے ہیں. ابھی فیس بک پر ایک صاحب نے ڈالا آپ کے پسندیدہ عالم کون ہے, کوئی کہہ رہا ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں, کوئی کہہ رہا مولانا مودودی ہیں. یہ مولانا مودودی کون تھے صاحب؟ انہوں نے کتاب لکھی ہے خلافت و ملوکیت, جس میں حضرت معاویہ کو اور حضرت عثمان غنی کو اتنا برا بھلا کہا ہے اور اتنے گندے الزامات لگائے ہیں, اللہ کی پناہ. یہ ڈاکٹر اسرار احمد کون تھے؟ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تھے. ان کا عقیدہ تھا کہ زمین و آسمان میں ہر جگہ اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے, یہ عقیدہ تھا ان کا. پھر میں نے دیکھا کہ اس فیس بک کی پوسٹ پر کسی نے کہا میرے پسندیدہ اسکالر انجینئر علی مرزا ہیں. یہ انجینئر علی مرزا کون ہے صاحب؟ یہ صاحب پاکستان کے رہنے والے ہیں اور یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا قابل سمجھتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں سارے علماء کی میں نے دکانیں بند کر دی. سارے علماء کو یہ غلط قرار دیتے ہیں اور ان کا نعرہ ہے کہ میں بابی نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ ان کا نعرہ ہے, مگر حقیقت کیا ہے؟ یہ شیعوں کی اور رافضیوں کی تائید کرتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے بارے میں نوجوانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں. قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے پڑھنا نہیں آتا, عربی زبان ڈھنگ سے آتی نہیں, اور اسکالر بنے پھرتے ہیں اور ان کے ماننے والے ان کو اپنا امام مانتے ہیں. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنے مستند علماء سے اپنا تعلق جوڑو, اپنے آتھینٹک علماء سے اپنا تعلق جوڑو. وقت کے اندر بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں, زمانے میں بہت سارے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. ان فتنوں سے تمہیں بچانے کا اگر کوئی کام کریں گے تو جو صحیح علماء ہیں, جو قرآن و سنت کے جانکار علماء ہیں, جو مستند علماء ہیں, وہی یہ کام کر سکتے ہیں. اس لیے علماء کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. علماء سے دور ہو جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت کے پہلے ایک ایسا دور بھی آئے گا, اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا. حتیٰ اذا لم یبقی عالما, اور جب علماء نہیں بچیں گے, اتخذ الناس رؤوسا جہالا, لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے. اور جب جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے, فسئلوا فافتوا بغیر علم, جاہلوں سے فتویٰ پوچھیں گے اور وہ غلط سلط فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اس دور کے بڑے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ ہمارا نوجوان کمائی کے سلسلے میں احتیاط نہیں کرتا. کون سی کمائی حلال ہے, کون سی کمائی حرام ہے, اس بات کی پرواہ نہیں کرتا. کتنے ہمارے نوجوان نیٹ ورکنگ کا بزنس کر رہے ہیں, نئی نئی کمپنیاں آتی ہیں, نوجوانوں کو لبھاتی ہیں, لاکھوں کروڑ لے کے بھاگ جاتی ہیں, اور جب بھاگ جاتی ہیں تب یہ ہاتھ مل کے افسوس کرتے ہیں. میرے نوجوانوں, کسی ایسی فراڈ کمپنی کے چکر میں نہ پڑو. حلال طریقے سے پیسہ کمانے کے ہزاروں طریقے ہیں, حلال طریقے سے پیسہ کماؤ, حرام راستے نہ اپناؤ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان, ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا, لا یبال المرء من این اخذ المال, انسان اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال طریقے سے پیسہ کما رہا ہے یا حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے. میرے بھائیوں, حلال طریقے سے پیسہ کماؤ, انشاءاللہ گھر میں برکت آئے گی, روزی روٹی میں برکت پیدا ہوگی اور آپ اس کی برکت اپنے زندگی میں محسوس کریں گے. اور حرام پیسہ گھر میں آئے گا تو آپ محسوس کریں گے گھر کے رشتے خراب ہوں گے, ماں باپ میں دوری پیدا ہوگی, بچوں میں جھگڑے پیدا ہوں گے اور گھر کی برکت ختم ہو جائے گی, گھر میں نحوست آ جائے گی. گناہ جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک نحوست ہوتی ہے, گناہ اپنے ساتھ بہت ساری بے برکتی لاتا ہے. آج ہمارے گھروں سے جو برکت جا رہی ہے وہ حرام کمائی کی وجہ سے بھی جا رہی ہے. اپنی کمائی کو میرے بھائیوں ہم حلال کریں. اور آخر میں یہی عرض کروں گا, مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آج کا یہ پروگرام ہو رہا ہے اور آپ نے
کافی باتیں سنی ہیں، میں آپ سے بڑے خلوص کے ساتھ یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں سے اپنے آرام کو چھوڑ کر کے، اپنے بستروں کو چھوڑ کر کے آج اس جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ اس مسجد کی تعمیر میں بھی اپنا رول ادا کریں اور کتاب و سنت کی باتوں کو بھی آپ سنیں۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ آپ جاتے جاتے اس مسجد کا بھرپور تعاون کر کے جائیں۔ بہت بڑی جگہ پر یہ مسجد تعمیر ہونے جا رہی ہے، بڑا ایریا ہے اور کافی خرچ کا کام ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اس مسجد کی تعمیر کا کام اللہ تعالیٰ آسان کرے، اور جو بھی بھائی ہمارے اس کا بیڑا اٹھائے ہیں اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں آج بنارس سے بڑی مشکل سے آپ تک پہنچا ہوں۔ میری ٹرین برہم پترا سے میرا ٹکٹ بنا تھا اور ٹرین میری مس ہو گئی، چھوٹ گئی۔ 5 منٹ وقت کی قیمت دیکھیے، 5 منٹ میں لیٹ ہو گیا اسٹیشن پہنچنے میں، کچھ مجبوری کی وجہ سے میں 5 منٹ لیٹ پہنچا اور میری آنکھوں کے سامنے سے ٹرین نکل گئی، اور اس کے بعد کوئی دوسری ٹرین نہیں تھی جو برہروا یا پاکڑ کے علاقے میں آتی ہو۔ مجبور ہے مجھے پٹنہ سے بائی کار 400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے میں آپ کے درمیان آیا۔ سفر کی ہراسمنٹ اور سفر کی جو تھکاوٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ کل رات یو پی میں سدھارتھ نگر میں پروگرام تھا، رات بھر کل کا بھی جگہ ہوں اور آج بھی دن بھر سفر کیا ہے۔ طبیعت میری ناساز تھی، 2 دن پہلے مجھے لوز موشنز ہو رہے تھے، سفر کرنے کے لائق حالات نہیں تھے، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جہاں پروگرام میں نام دے دیا جائے اور وہاں مقرر نہ پہنچے تو جلسے والوں کے لیے بڑی آفت رہتی ہے، اور جلسے والے آخر میں یہی کہتے ہیں مولانا آپ کچھ بھی کریے مگر آپ کو آنا ہے، اور نہ آؤ تو پھر گالی وہ سنتے ہیں، اور علماء پر بھی لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، مجبوریاں سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں، حالات سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے دین کی اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بیان کرنے کے لیے سفر کی یہ مشقتیں اٹھا کے آپ کے سامنے ہم پہنچے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمارے سفر کو بھی قبول فرمائے، اور جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے بیان کی ہیں اللہ ان باتوں کو ہم سب کو نہ صرف کے سننے کی بلکہ عمل کرنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہماری ماں بہنوں کی بھی اصلاح فرمائے، ہماری وہ بہنیں جو کفار کے نرغے میں جا چکی ہیں اور جن کو مرتد بنایا جا چکا ہے، جن کو اسلام سے نکالا جا چکا ہے، اللہ ہماری ان بہنوں کو زندگی میں ہدایت کے راستے پہ واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے گھر کی لڑکیوں کی صحیح نگرانی اور صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری عورتوں کو دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کی صحیح تربیت ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک میں الیکشن کا بھی ماحول ہے، آپ کے ہاں بھی ووٹنگ ہونے والی ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن میں ضرور حصہ لیں اور ضرور اپنا ووٹ ڈالیں، اور اس کام میں آپ اس کو ایک ناگرک کی حیثیت سے، ایک سٹیزن کی حیثیت سے اپنا ایک فرض سمجھیں، اور کوشش کریں کہ آپ متحد ہو کر کے ووٹ دیں اور ایسی حکومت کو لانے کی کوشش کریں جو امن و شانتی اور سکون کے ساتھ اور بھائی چارے کے ساتھ ملک کو چلا سکے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ ملک کا نظام صحیح لوگوں کے ہاتھ میں رہے، اور ملک کا نظام صحیح لوگ اور امن و شانتی کے ساتھ جو لوگ ملک کو چلائیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ملک کا نظام جائے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔